نمازوں کی پابندی کرو اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تم بھی اور میرے بھائیوں بیٹوں تم بھی نمازوں کی پابندی کرو. جس نے نماز کو ترک کیا وہ مسلمان نہیں ہے. ہم لوگوں کو شرک پر مرتا ہوا دیکھتے ہیں ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہماری ماں ہماری بہن ہمارا بڈھا باپ ہماری نانی ہماری پڑنانی انہیں گمراہ کس نے کیا؟ ان ذلیل قبر پرست ملاؤں نے. میرے بھائیوں یہ ذرا سی شراکت اس کی مسکراہٹوں میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا دوست بھی اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ سکے. ہماری بہن ہماری بیٹی کی ہنسی کو اس کی آنکھوں کو اگر کوئی غیر دیکھتا ہے ہماری غیرت بیدار ہو جاتی ہے. سڑک پر چلنے والا اگر کوئی چھوکرا ہماری بہن بیٹی کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا ہے رب کی قسم ہے اگر غیرت ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں. طاقت ہوتی تو اس کی آنکھیں. آج تو تم اللہ رب العزت جو اتنے عظیم سلطنت کا مالک ہے تم نے کن کن لوگوں کو شریک کیا ہے؟ کن للو پنچو جمعراتی کو تم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے؟ بیٹا دینے والا بیٹ فلاں، بے روزی دینے والا داتا گنج حجویری، بیٹی دینے والا اور جھولیاں بھر بھر کے دینے والا وہ خواجہ غریب النواز. اللہ سے توبہ کرو، یہ شرک ہے، اس کو اللہ معاف. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے. اللہ نے نبی پیدا کیا اس لیے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلو. ائمہ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو. استغفر اللہ. یہ تمام سب شیطانیت، یہ تمام سب غلط، یہ تمام سب خرافات، یہ تمام سب اتحاد مسلموں کو پارا پارا کرنا. اس لیے مسلمانوں ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. آج مسلم امہ مکمل طور پر کفر اور شرک اور دشمنان اسلام گھیرے میں نرغے میں لیے ہوئے اور ان کو نیست و نابود کرنے کے چکر میں ہر طرف سے یہ الغار ہے. ایمان کے اوپر یہ الغار اور الغار ہو رہی ہے، حکومتوں کے اوپر یہ الغار ہو رہی ہے، تہذیب و تمدن مٹایا جا رہا ہے. ہماری ماں و بہنوں کو فیشنیبل بنانے کے لیے مارکیٹوں کے اندر ان کے لیے ایسے ایسے ڈریس، ایسے ایسے کپڑے اور ایسی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جنہیں ہماری عورتیں پہن کے بھی ننگی نظر آئیں، اور جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ دو لوگ ہوں گے جنہیں میں نہیں دیکھوں گا، یعنی قیامت جب قریب آئے گی تو ان میں وہ دونوں لوگ ہوں گے. جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نساء عاریات کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کے بھی ننگی نظر آئیں گی. کپڑا پہن کے بھی بولو ننگی نظر آئیں گی. بھاؤں کو سنوارنے والی، بھاؤں کو سنوارنے والی اور گودنے گدوانے والی خوبصورتی کے گودنے. وہ جو آج کل بیوٹی پارلر چلا ہے، کیا چلا ہے وہ؟ ہاں، گودنے گدوانے والی، پلکیں سنوارنے والی ایسی عورتیں ہوں گی. یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی، یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں ہر طرف سے ہمارے اوپر یہ الغار ہے. ہمیں چاروں طرف سے چوک بند رہنا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. نمازوں کی پابندی کرو اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تم بھی اور میرے بھائیوں بیٹوں تم بھی نمازوں کی پابندی کرو. جس نے نماز کو ترک کیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. نمازوں کو چھوڑنے والا، جان بوجھ کر قصدن ترک کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر کے نماز کو نہیں پڑھتا. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو. صحت اور تندرستی اللہ نے دی ہے، کرو. مسلمانوں غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے. مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو. اگر تم اسلام چاہتے ہو، اسلام کا غلبہ چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھروں سے اسلام کی ابتدا کرو. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تم نے اپنے دل میں چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم کر لی، رب ذوالجلال اس روئے زمین پر تمہیں حاکم بنائے گا اور پوری دنیا کی حکمرانی تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تم اپنے اوپر نہیں نافذ کر پاؤ گے تو دنیا میں کیا تمہیں اللہ چابی دے گا؟ دنیا بولو. ہاں، بہت سارے لوگ ہیں ہم حکومت الہیہ قائم کریں گے. ہم نے کہا تم کیا حکومت الہیہ قائم کریں؟ یہ منہ اور مسور کی نہ تم حکومت الہیہ، تم نے اسلام اپنے اوپر ہی نافذ نہیں کیا ہوا بھائی. تمہیں اسلام کی سمجھ ہی نہیں. میں نہیں سمجھ پاتا یہ کون سا اسلام لائیں گے، یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں رام بھی خوش رہیں گے. ایسے پیپڑے کا نام اسلام نہیں. اسلام وہ ہے، اللہ اکبر، اسلام وہ ہے کہ کسی نے ملک شام میں
ابن عمر سے کہا، عمر کے بیٹے عبداللہ سے کہا، کیا کہا؟ کہا عبداللہ حج کا مہینہ ہے، احرام باندھ رہے ہو تمتع کا، تمہارے باپ نے تو یہ کہا ہے، کیا تمہارے باپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی تمتع کرے گا تو ہم اس کے اوپر درے ماریں گے، تم اپنے باپ کا کہا نہیں مانو گے، تم اپنے باپ کا کہا نہیں مانو گے، تم تو تمتع کا احرام باندھ رہے ہو۔ تو بیٹے عبداللہ نے کیا کہا؟ ایتبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام یتبع عمر، کیا نبی کی اتباع کی جائے گی یا میرے باپ عمر کی اتباع کی جائے گی؟ ہمیں وہ اسلام چاہیے، تم کون سا اسلام لائے؟ جیسا دیکھا دیش ویسی بدلی بھیس، ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں۔ لوگوں اپنے دلوں میں حکومت قائم کرو، اور سنو کوئی بھی باپ اپنے نادان اور اناڑی بیٹے کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے یہ گاڑی صحیح ڈرائیونگ کر سکتا یا نہیں کر سکتا۔ بھلے وہ سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے، لائسنس دینے کے تو 200 روپے ان کے منہ پہ مارو، یہ باقاعدے فری میں لائسنس لے کے آؤ، چاہے آپ نے اسٹیئرنگ سنبھالنا ہی نہیں سیکھی۔ آج کل تو حالات ایسے، باپ کہے گا بیٹا میں بیٹھتا ہوں ذرا مجھے چلا کے دکھا، تو کار ڈرائیونگ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ باپ دیکھ کار ڈرائیونگ صحیح ہو گئی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہے گا ہاں ٹھیک، اطمینان ہو گیا، لے بیٹے چابی لے، یہ کار ہے چلا، کوئی بات، پھر بھی احتیاط سے چلانا ہے کہ اناڑی بیٹے کو کوئی باپ چابی دے گا؟ تو تم ابھی اناڑی ہو، اگر حکومتیں تمہیں نہیں مل رہی ہیں، اگر یہ اور حکومت ایسے نہیں ملتی، یہ اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ بولو، اللہ عطا فرماتا، تم محنت کر کے حکومت نہیں پاتا، پہلے دلوں کو تبدیل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا نا مکے میں، حکومت ہم دے دیتے، چلو کوئی بات نہیں، حکومت لے لو، سرداری لے لو، ہم تمہیں سردار مان لیتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے، سرداری دے دو، بعد میں ہم تمہاری پٹائی کر لیں گے۔ کہا نہیں، تمہارے سرداری کی ضرورت ہے، بولو نہیں ہے، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، پھر بھی میں توحید کی دعوت کے بعد لوگ کہتے ہیں میں توحید کی بات کرو گے امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ ہم نے کہا بیٹے ہم ایسا اسلام چاہتے ہی نہیں جس میں توحید ہی نہ ہو۔ تمہیں سلام مبارک ہو، تمہیں وہ دعوت مبارک ہو جو دعوت چاپلوسیوں کی اور چاپلوسیوں کی دعوت، ہمیں مداہنتوں کی دعوت، مجاملتوں کی دعوت، ہمیں ایسی دعوت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو جہنم میں جانا دیکھتے ہوئے گوارا نہیں کرتے، ہم لوگوں کو شرک پر مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارا بڈھا باپ، ہماری نانی، ہماری پڑنانی، انہیں گمراہ کس نے کیا؟ ان ذلیل قبر پرست ملاؤں نے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا دین دنیا سے نیست و نابود فرمائے، بولو آمین۔ انہوں نے گمراہ کیا وہ بڈھے جو پانچوں وقت کے نمازی، رمضان کے مہینے بھی تپتے ہوئی دھوپ میں وہ بوڑھی نانی، اس سے کہا جاتا نانی تو کمزور ہو چکی، روزہ توڑ دے، لیکن اللہ کا خوف، اس بڑھیا کٹورا بھر پانی رکھ کر ٹھنڈا اپنے کلیجے پر رکھ کے پڑی رہی، سانس اوپر سے نیچے جاتے، اسے روزہ توڑنا گوارا نہیں تھا، اتنی محبت تھی اس کو۔ لیکن جیسے ہی جمعرات کا دن آتا چادر اور اگر بتی لے کے مزار پہ، بولو اس راہ کو بتلانے والا کون ہے؟ آخر اس کی عبادتوں کا کیا صلہ ملا ہوگا؟ ان عبادتوں کا کیا صلہ ملا ہوگا اس کو؟ اس کے ساری عبادتیں قدیمنا لما عملوا فجعلناه هباء منثورا، رب نے فرمایا کہ لوگوں نے ہمارے پاس خوب ڈھیر سارے اعمال بھیجے، فجعلناه هباء منثورا، ہم نے ریت کے ذروں کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دیا، ہماری نظر میں ان کے عمل کی کوئی اہمیت بولو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری بیوی ماشاءاللہ تبارک اللہ حسین ہو، خوبصورت ہو، ہیں سر دبانے والی، پاؤں دبانے والی، جناب علی بچوں کو کی دیکھ ریکھ کرنے والی، خوب کھلانے پلانے والی، خوب خدمت کرنے والی ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوش ہیں۔ آپ ہمارے دروازے پر کسی دن جائیں اور وہ پوچھیں بھائی معراج ربانی صاحب ہیں،
اس نے دروازہ کھول دیا، آئیے تشریف لائیے، ڈرائنگ روم میں بیٹھیے، بیٹھیں آپ، چائے پی لیں، جو کچھ بھی ہوا ہوا، اب آپ میرے پاس آئیں، کہیں یار معراج بھائی آپ کی بیگم تو ماشاءاللہ بڑی ٹاپ کی ہیں، ماشاءاللہ ہم نے کہا آپ ہیں، انہوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا، ہمیں بٹھایا، بیٹھی، چائے پیے، ہم نے تو پانی پی، ہمارے بغل میں بیٹھ کر بھابھی بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، مسافے بھی کیے۔ اب بتاؤ ہمارے دل کا کیا حال ہوگا؟ اب بتاؤ ہم کیا سوچیں گے؟ ہم کیا سوچیں گے اپنی بیوی کے بارے میں؟ مسافے بھی کیا ظالم نے، بیٹھ کے ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اگر آگے معاملہ بڑھا ہوگا تو پھر ہمارا پارا کیا ہوگا آپ کو؟ میرے بھائیوں، یہ ذرا سی شراکت اس کی مسکراہٹوں میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا دوست بھی اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ سکے، ہماری بہن ہماری بیٹی کی ہنسی کو، اس کی آنکھوں کو اگر کوئی خیر دیکھتا ہے ہماری خیرت بیدار ہو جاتی ہے۔ سڑک پر چلنے والا اگر کوئی چھوکرا ہماری بہن بیٹی کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا ہے، رب کی قسم ہے اگر خیرت ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، طاقت ہوتی تو اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے کہ نہیں پھوڑ دیتے؟ چھوٹی سی غیرت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے بیوی میں کسی غیر مرد کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے، بھلے ہمارا دوست کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو۔ آج تو تم اللہ رب العزت جو اتنے عظیم سلطنت کا مالک ہے، تم نے کن کن لوگوں کو شریک کیا ہے، کن للو پنچو جمشبراتی کو تم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے؟ بیٹا دینے والا بیٹ فلاں، بے روزی دینے والا داتا گنج حجویری، بیٹی دینے والا اور جھولیاں بھر بھر کے دینے والا وہ خواجہ غریب النواز، اور وہ گلبرگے والا بندہ نواز، یہ فلانا نواز۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، یہ شرک ہے، اس کو اللہ معاف، ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہیے